السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت راشدہ سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 3، جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ 2 ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو کیا کیا چیلنجز تھے۔ کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیے، کچھ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے، کچھ لوگ دین ہی سے پھر گئے، اور پھر سب سے زیادہ اہم کیا تھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر بھیجنا۔ تو یہ سارے معاملے دیکھ لیے تھے۔ آج جو ہم لوگ مدعیان نبوت کے خلاف اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایک ویڈیو ہم لوگ ویڈیو نمبر 2 میں دیکھے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منکرین نبوت یعنی طلحہ بن خویلد کے خلاف کارروائی پچھلی ویڈیو میں دیکھے کہ یہاں سے بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنو اسد کا قبیلہ یہاں پہ تھا تو بنو طے کے قبیلے کو سمجھانے کے بعد اس کو ٹھیک کیے، تو یہ سمجھے کہ جان بچا کے بھاگ گیا، پھر بعد میں واپس آیا۔ پھر نیچے جو ہے بنو تمیم قبیلہ تھا جس کا سردار تھا کون؟ مالک بن نویرہ۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں اپنے عامل کو بھیجے کہ جاؤ اور بنو تمیم سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ۔ اتنے ہی میں خبر آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو مالک بن نویرہ جو ہے ٹال مٹول کرتے ہوئے انکار ہی کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو جب ان کے عامل نے اصرار کیا تو وہ لڑائی پہ آمادہ ہو گیا، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھیجے کہ طلحہ سے اگر فارغ ہو جاؤ تو مالک بن نویرہ کا بھی تھوڑی گوش مالی کر دیجیے گا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے فارغ ہوئے تو بنو تمیم کے رئیس مالک بن نویرہ کے پاس آئے، تو وہ اس کا گھیراؤ کیے۔ تو بڑی فوج نہیں تھی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کی صلاحیت اتنی نہیں تھی، پھر بھی لڑائی ہوئی، لیکن بہت جلدی جو ہے اس کی فوج شکست کھا گئی اور وہ جو ہے گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہونا تھا، اب ٹھنڈی کی رات تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس سے زکوٰۃ منع کیا تھا، تو لگ رہا تھا کہ بہت آسانی سے توبہ وغیرہ کر لے گا، لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اس قتل ہو گیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو قسمت میں لکھا رہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو انہی کی اہلیہ سے جو ہے جن کا نام ام تمیم ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا۔ تو اس کے بارے میں سمجھے کہ کنٹروورسی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جان بوجھ کے قتل کیا اور ام تمیم سے نکاح کرنے کی وجہ سے قتل کیا، اور عدت بھی ابھی نہیں گزری تھی پھر بھی انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط فہمی سے قتل ہوا تھا اور ان کی اہلیہ سے جو ہے یہ مومنہ تھی اور یہ سمجھے کہ کافر ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ساتھ میں تھی۔ جب یہ ہو گیا تو عدت گزرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا۔ تو دونوں ورژن میں رکھ دیا ہوں، اب یہ محققین جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جو ہے صحیح بات کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے معاملہ آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے مسیلمہ کذاب کے خلاف معاملہ کیا ہوا۔ تو مسیلمہ کذاب جو ہے یہ نجد کا جو علاقہ ہے، ریاض جو راجدھانی سعودی عرب کی، یہاں پر تھا۔ اس کے قبیلے کا نام تھا بنو حنیفہ، اور یمامہ کو اس نے جو ہے حرم قرار دیا تھا، یمامہ کو، یعنی یہ بالکل جو ہے نبوت کا ڈٹو کاپی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کو حرم قرار دیے تو ہم جو ہے یمامہ کو قرار دیں گے، اور باقاعدہ اذان، نماز سب کا اہتمام ہوتا تھا، 5 وقت کا معاملہ تھا۔ تو اس طرح معاملہ یہ ہوا، تو یہ کافی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا تھا اور وحی وغیرہ بھی جو گڑھ لیا تھا، تو طرح طرح کے جو ہے وحی وغیرہ گڑھ کر کے لوگوں کو متنفر کرتا تھا۔ اور معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اس کے خاندان میں بہت دور کے خاندان سے جو ہے وہ حسد جلن کا بھی معاملہ تھا۔ اس کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ، تو یہاں پہ جو ہے سمجھے کہ خاندان ہے، لیکن اصل جو قبیلہ تھا وہ بنو ربیہ قبیلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزر قبیلہ کے تھے، یعنی اوپر جائیں گے قریش کے اوپر۔ تو ان دونوں میں بڑی شدید لڑائی تھی۔
تو اس لحاظ سے یہ لڑائی جو ہے یہاں تک آ گئی. تو معاملہ یہ ہوا. تو کافی فوج تھی اس کے پاس. پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوا، اس کو اور سپورٹ بھی مل گیا. سپورٹ کیا ملا کہ اوپر سے یہ جو جزیرہ کا علاقہ ہے یہاں سے جو ہے سجاہ نام کی عورت جو ہے وہ آ گئی، سجاہ بنت حارث لاؤ لشکر کے ساتھ. تو وہ پہلے مالک بن نویرہ سے ملی، جس کے بارے میں ابھی میں بتایا، بنو تمیم کا جو تھا. اس نے پوچھا کہ یہ لاؤ لشکر لے کر کے کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں جا رہی ہوں مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے. کیوں؟ تو وہاں کے جو ہے وہ رسول انتقال کر گئے ہیں، تو اب وہ مدینہ جو ہے سب لوگ باغی ہو گئے ہیں، تو کمزور ہے، تو وہ ڈائریکٹ سینٹر ہی کو قبضہ کر لیتی ہوں. تو اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو ابھی مدینہ کمزور نہیں ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم طاقت بڑھاؤ، اور اگر جو ہے اس کے مقابلے میں تم قابض ہو جاتی ہو تو میرے لیے اچھی بات ہوگی. تو تم طاقت بڑھاؤ، ابھی مدینہ پہ حملہ نہ کرو ورنہ تم جیت نہیں پاؤ گے. تو اس کو مشورہ اچھا لگا. تو اس نے پوچھا کہ ابھی طاقت کہاں جمع کریں؟ تو کہا کہ مسلمہ کے پاس چلی جاؤ، وہ بھی جو ہے مدینہ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے، تو دونوں مل کے کرو تو تمہارا الائنس ہو جائے گا، نیٹو الائنس. تو اس نے یہاں پر جو ہے مسلمہ سے آ کر کے بات کی. مسلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ 1 to 1 بات کرتے ہیں اکیلے میں، تنہائی میں. پھر اس نے جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کرتے کرتے اس کو اپنے بوٹل میں اتار لیا، اور کہا کہ ایسا ہے کہ اس اتحاد کو مضبوطی دینے کے لیے کیا کریں، ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے نکاح کر لو. اور پھر دونوں مل کر کے جو شوہر بیوی مل کر کے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینے پہ حملہ کریں گے، اب پورے جزیرہ نما عرب کے بادشاہ بن جائیں گے. تو اس طرح کا معاملہ. تو سجا جب مسلمہ کذاب سے بات کر کے اپنے کیمپ میں آئی ہے تو ان کے جو سپورٹر وغیرہ تھے لاؤ لشکر، اس نے پوچھا کہ نکاح ہو گیا؟ کہ ہاں ایک دم مضبوط اتحاد ہو گیا. تو کہا مہر وغیرہ میں کیا دیا؟ کہا ارے مہر کی تو بات ہی نہیں ہوئی، کچھ نہیں دیا. کہا نہیں جائیے مہر لے کر کے آئیے. تو پھر سجا گئی کہ جو ہے مہر کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی. کہا اچھا مہر چاہیے آپ کو؟ تو کہا مجھے تو اتنا نہیں چاہیے، لیکن وہ قوم والے جو ہے سمبل کے طور پر وہ چاہ رہے ہیں کہ مہر مل جائے. کہا جاؤ 2 وقت کی نماز معاف تمہاری قوم کے لیے، فجر اور عشاء معاف، جاؤ. اب قوم والے تو جھوم گئے تم، ہاں یہ تحفہ ملا ہے زبردست ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے، اور یہ جو وہی گڑھے ہوا تھا خوب جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے تھے دم، مطلب اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جو کہہ سکتے تقوی تدین کے ساتھ ایک دم جو ہے ناٹک کرتا تھا. تو یہ اس کے حال. تو سجا کے جو ہے فوج شمولیت کے بعد یہ سمجھ جائیے کہ یمامہ میں اس کی فوج کی تعداد 40,000 ہو گئی تھی. تو اقربا، اب قرا یا اقربا کے میدان میں جو ہے اس نے فوج سجایا. اب یہاں پر یہ تھا کہ ان کے خلاف کن کو فوج بھیجا جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کن کو؟ اکرمہ بن ابو جہل کو. لیکن بولے تھے ابھی تم جاؤ اس کو اور کسی طرح روک کے رکھو، اور میں پیچھے سے ایک اور فوج بھیجتا ہوں، پھر دونوں مل کر کے جو ہے لڑائی کرنا. لیکن اکرمہ بن ابی جہل کافی جوشیلے تھے، جاتے ہی بھیڑ گئے. لیکن بھیڑ گئے تو 40,000 کی فوج تو شکست کھا گئے، تو پیچھے ہٹے. تو پھر بتائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم لوگ تھوڑا شکست سے دوچار ہو گئے. تو کہے کہ ٹھیک ہے. تو شرحبیل بن عمرو جو راستے میں تھے ان کو کہے کہ جہاں پہ ہو وہیں پہ رک جانا، اور میں ایک اور فوج بھیجتا ہوں پھر آگے بڑھنا. اتنے ہی میں جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ سے جو ہے فارغ ہو کر کے وہ سمجھے کہ مدینہ آ گئے تھے. تو ان کو پھر جو ہے فریش فوج دے کر کے بھیجے کہ جائیے، ساتھ میں شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ بھی فوج ہے اور آپ کے ساتھ بھی فوج ہے، اور جا کر کے جو ہے اب مسلمہ کذاب سے جو ہے لڑیے. تو یہ سمجھے کہ جزیرۃ العرب کی جو سب سے ٹف فائٹ تھی. تو دونوں طرف سے جو ہے میدان سجا ہے اور گھمسان کرن پڑا ہے. تو ایسا معاملہ ہوا کہ کبھی وہ جیتتے تھے کبھی یہ جیتتے تھے، کبھی یہ کبھی وہ. ایک وقت تو ایسا آیا کہ مسلمان کے پاؤں کھڑ گئے، اور یہ سمجھ جائیے کہ دشمن کی فوج مسلمانوں کے خیمے تک پہنچ گئی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تھے. انہوں نے کہا اے اللہ میں مسلمانوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟
کہ دشمن کی فوج مسلمانوں کے خیمے تک اور تلوار اٹھا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اتنا حاوی ہو گئے تھے کہ مہاجرین صحابہ کے جو علم بردار تھے عبداللہ بن وہب، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا جو ہے ہاتھ میں لیے تھے کون؟ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو گئے۔ پھر ان کے جو ہے مالک تھے ابو حذیفہ بن عتبہ، وہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ سمجھ جائیے کہ عمر بن خطاب کے بڑے بھائی تھے زید بن ابی خطاب، وہ شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے بالکل جو ہے قدم اکھڑتے ہی چلے گئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رسک لے لیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور سب کو چھوڑ کر کے مسیلمہ کذاب جہاں پر جو لاؤ لشکر کے جھرمٹ میں تھا، اس میں جا کر کے گھس گئے گھوڑا لے کر کے، اچھل کر کے ایسا وار کیے ہیں سمجھے کہ خنجر سے، کہ وہ بال بال بچا ہے اور جو بغل والا تھا اس کو لگا ہے اور گرا ہے، تو پھر اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا خالد بن ولید۔ پھر کہا کہ بھاگو، تو وہ جو ہے بہت ہی ٹیکٹس سے جو ہے جنگ کر رہا تھا، یعنی پیچھے جو ہے ایک جو ہے قلعہ نما جو ہے یہ تھا باغ، اس کو پیٹھ پہ رکھے ہوا تھا کہ یہاں پہ لڑیں گے، جیت جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بھاگ کر کے اس میں پناہ لے لیں گے۔ اس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن، اس میں جا کر کے پناہ لے لیا۔ لیکن یہ جو ہے ہاری ہوئی بازی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا بازی کی وجہ سے جیت میں بدل گئی، اور دشمن جو ہے یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن وہ محفوظ ٹھکانے کے اندر چلا گیا۔ محفوظ ٹھکانے کے اندر چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا پیچھا کرو، پیچھا کیے تو لیکن گیٹ بند، اب کیا ہوگا؟ تو پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ دبلے پتلے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم لوگ مجھے جو ہے اٹھا کر کے اوپر اندر پھینک دو باغ میں، دیوار کے ادھر سیڑھی لگا کر کے، تو کیا کرو گے اندر جا کر کے؟ کہا جا کر کے گیٹ کھول دوں گا، کم سے کم مر جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا لیکن گیٹ کھل جائے گا۔ تو لوگ مان نہیں رہتے کہ یہ تو سمجھے کہ سوسائڈ ٹائپ کا معاملہ ہے، لیکن لوگوں کو لگا کہ ٹھیک ہے، تو پھر ان کو جو ہے لے کر کے ایک مرتبہ اوپر پھینک دیے، وہ نیچے کودے ہیں، لڑتے بھیڑتے گیٹ پہ جا کر کے گیٹ کھول دیا، 80 زخم آئے تھے ان کو سمجھے۔ اسی اندر میں جب اندر جا رہے تھے گیٹ سے، تو پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے یہیں پہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس میں جنگ میں جو ہے ام عمارہ بھی تھی، جو جانباز صحابیہ ہیں، ان کا بیٹا کو جو ہے اس نے شہید کر دیا تھا مسیلمہ کذاب نے، بہت تڑپا کر کے۔ ان کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی علاقے سے گزر رہے تھے، مسیلمہ کذاب پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ وہ انجان بن جاتے تھے، پتہ نہیں کیا بول رہا، کہا نہیں پتا، سمجھ میں آ رہی، تم کو بات نہیں سنائی دے رہی ہے؟ ایک ہاتھ کاٹے، دوسرا ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، یہ کاٹے، تڑپا کر کے ان کو شہید کیے تھے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے ان کی گواہی نہیں دی، عزیمت کا راستہ اپنایا۔ جبکہ ایک دوسرے صحابی تھے عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی جب تڑپانے لگا کہ مار دوں گا نہیں تو میرے جو ہے رسالت کی گواہی دو، تو انہوں نے جان بچانے کی خاطر جو ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ لیے تھے۔ تو اسلام میں دونوں ہے، جان بچانے کے لیے آپ جو ہے کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ آپ شہادت بھی پا سکتے ہیں۔ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ام عمارہ کے بیٹے تھے، انہوں نے عزیمت کا راستہ اپنایا، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے ام عمارہ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ جو ہے پہنچ گئی تھی، عبداللہ بن زید کے ساتھ۔ اب وہ بھی باغ میں داخل ہو گئی، اور پھر وہ صرف اور صرف جو ہے مسیلمہ کو کذاب ہی کو تلاش رہی تھی، لیکن باغ کے اندر میں شدید جنگ ہو رہی تھی۔ اس کا سپہ سالار کا نام تھا، مسیلمہ کذاب کا سپہ سالار کا نام تھا محکم۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو ہے وہ ان کی نگاہ محکم پہ پڑ گئی، اس نے برچھی لے کر کے مارا محکم کو، اس کے گلے کا آر پار ہو گیا۔ اس کا گرنا تھا کہ ان لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور یہ لوگ باغ سے بھی اندر بھاگنا شروع کر دیے،
جب یہ بھاگ رہے تھے تو مسلمہ کذاب بھی بھاگنے کی تیاری کرنے لگا کہ وحشی بن حرب جو تھا وہ ایک ہی شکار کے تلاش میں تھا، وہ مسلمہ کے تزا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرنا چاہ رہا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب کفر کی طرف سے آیا تھا اور وحشی بن حرب نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا تھا، تو اسی لیول کے جو ہے کفارہ دینا چاہ رہا تھا. اس کی نگاہ پڑ گئی مسلمہ کذاب پر، اس نے وہ اپنا جو ہے وہ سمجھے کہ حالہ ٹائپ کا رہتا تھا، اس کو پھینک کر کے مارا اور وہ گر گیا تھا. جیسے ہی گرا ہے کہ ام عمارہ کا بیٹا جو تھے عبداللہ بن زید وہ پہنچ گئے. ابھی یہ تڑپ ہی رہا تھا کہ انہوں نے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ابھی اپنے تلوار کو مسلمہ کذاب کے خون سے پوچھ ہی رہے تھے کہ ام عمارہ پہنچ گئی. دیکھتے ہی کہ بیٹا جو ہے تلوار کو جو ہے پوچھ رہا ہے اور مسلمہ کذاب جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، تو سجدہ شکر میں گر گئی. تو اس طرح سے جو ہے سمجھے کہ جیت ہوئی. تو یہ سمجھ جائیے کہ اس میں 360 کے قریب جو ہے انصار و مہاجرین صحابہ کی جام شہادت ہوئی ہے، اور جس میں سے 35 کے قریب تو بڑے بڑے حفاظ کرام کی شہادت ہوئی ہے. اور دشمن سمجھ جائیے کہ میدان میں جو ہے 7,000 کے قریب، باغ میں 7,000 کے قریب، اور باغ سے بھاگتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے 7,000، یعنی 20,000 کے قریب جو ہے یہ لوگ مارے گئے. اب 20,000 کے قریب پھر بھاگ گئے. تو یہ سمجھ جائیے کہ شوال ذی الحجہ کا 11 ہجری کی بات ہے یہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سن میں انتقال کیے ہیں اس کے پس آخری مہینہ تھا، 11 ہجری کا آخری مہینہ تھا جس میں یہ معاملہ ہوا. تو پورا معاملہ جو ہے جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں کی تھاک بیٹھ گئی. پھر یہ بحرین کے علاقے میں جو ہے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپریشن کیے، تو یہاں پہ ان کو کامیابی مل گئی. اسود انسی جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک صحابی نے ان کو قتل کر دیا تھا، ان کا نام تھا فیروز دیلمی، فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس کے جو ہے سپورٹر وغیرہ باقی تھے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بھیجے مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو ہے یہاں پر پورا آپریشن کر کے ختم کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے سمجھ جائیے کہ پورا جزیرہ نما عرب میں ویسے ہی جو ہے اسلام مستحکم ہو گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہو گیا تھا. اور جو سب سے شدید جنگ ہوئی وہ یہی جنگ تھی، جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے. اب پورا جزیرہ نما عرب کنٹرول میں آ گیا. اب یہ ہے کہ اسلام کا ایکسپورٹ ہونا ہے. تو اب کدھر جو ہے پہلا لشکر جائے گا؟ یہ عراق اور ایران کی طرف یا پھر شام کی طرف؟ تو پہلا لشکر جو روانہ ہوا ہے وہ عراق کی طرف، ایران کی طرف. یہاں پر جو ہے سمجھے کہ پرشین امپائر تھا اور ادھر جو ہے رومن امپائر تھا. تو میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا رومن امپائر، پرشین امپائر کے بارے میں بتا دوں گا، اور پھر فتوحات عراق و ایران اس پر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لاؤں گا، اور پھر فتوحات شام اور پھر رومن امپائر سے جو لڑائی ہوئی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. جزاک اللہ.